بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ شہید کے احکام۔ جس مسلمان کو اللہ تعالی شہادت کی موت عطا فرمائے اسے شہید کہا جاتا ہے۔ قرآن و سنت میں شہادت کا نہایت عظیم الشان ثواب اور قابل رشک فضائل وارد ہوئے ہیں، لیکن خوب سمجھ لینا چاہیے کہ غسل اور کفن کے اعتبار سے شہید کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1، شہید کی ایک قسم تو وہ ہے کہ جس کو غسل اور کفن نہیں دیا جاتا، بلکہ جو کپڑے وہ پہنے ہوا ہو انہی کپڑوں میں غسل دیے بغیر نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا جاتا ہے، جس کی شرائط اور تفصیلات آگے آ رہی ہیں۔ دوسری شہید کی وہ قسم ہے جسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق آخرت میں تو درجہ شہادت نصیب ہوگا، لیکن دنیا میں اس پر شہید کے احکام جاری نہیں ہوتے، یعنی عام مسلمانوں کی طرح ان کا بھی غسل اور کفن کیا جاتا ہے۔ اس قسم کی شہادت کی بہت سی صورتیں ہیں جن کی مفصل فہرست بعد میں بیان کی جائے گی۔ شہید کی پہلی قسم۔ قسم اول کا شہید یعنی جس کو غسل اور کفن نہیں دیا جاتا وہ مقتول ہے جس میں مندرجہ ذیل 7 شرطیں پائی جاتی ہوں۔ شرط نمبر 1، مسلمان ہونا، پس غیر مسلم یعنی کافر کے لیے کسی قسم کی شہادت ثابت نہیں ہو سکتی۔ شرط نمبر 2، مکلف یعنی عاقل بالغ ہونا، پس جو شخص حالت جنون میں مارا جائے یا عدم بلوغ کی حالت میں تو اس کے لیے شہادت کے وہ احکام جن کی تفصیل ہم آگے بیان کریں گے ثابت نہ ہوں گے۔ شرط نمبر 3، حدث اکبر سے پاک ہونا، اگر کوئی شخص حالت جنابت میں یا کوئی عورت حیض و نفاس کی حالت میں شہید ہو جائے تو اس کے لیے بھی شہید کے وہ احکام یعنی غسل اور کفن کے وہ احکام ثابت نہ ہوں گے۔ شرط نمبر 4، بے گناہ مقتول ہونا، پس اگر کوئی شخص بے گناہ نہیں مقتول ہوا بلکہ کسی جرم شرعی کی سزا میں مارا گیا یا مقتول ہی نہ ہوا یوں ہی مر گیا ہو تو اس کے لیے بھی شہید کے وہ احکام ثابت نہ ہوں گے، یعنی اس کو غسل اور کفن دیا جائے گا۔ شرط نمبر 5، اگر کسی مسلمان یا ذمی کے ہاتھ سے مارا گیا ہو تو یہ بھی شرط ہے کہ کسی دھاردار آلے سے مارا گیا ہو۔ اگر کسی مسلمان یا ذمی کے ہاتھ سے بذریعہ غیر دھاردار آلہ مارا گیا ہو، مثلا کسی پتھر وغیرہ سے مارا جائے جس پر دھار نہ ہو تو اس پر شہید کے وہ احکام جاری نہ ہوں گے، لیکن لوہا مطلقاً دھاردار آلے کے حکم میں ہے، گو اس میں دھار نہ ہو۔ اور اگر کوئی شخص حربی کافروں یا باغیوں یا ڈاکہ زنوں کے ہاتھ سے مارا گیا ہو یا ان کے معرکہ جنگ میں مقتول ملے تو اس میں آلہ دھاردار سے مقتول ہونے کی شرط نہیں، حتیٰ کہ اگر پتھر وغیرہ سے بھی وہ لوگ ماریں اور مر جائے تو شہید کے احکام اس پر جاری ہو جائیں گے، بلکہ یہ بھی شرط نہیں کہ وہ لوگ خود مرتکب قتل ہوئے ہوں، بلکہ وہ اگر سبب قتل بھی ہوئے ہوں یعنی ان سے وہ امور وقوع میں آئیں جو باعث قتل ہو جائیں تب بھی شہید کے احکام جاری ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر کسی حربی کافر وغیرہ نے اپنے جانور یا گاڑی سے کسی مسلمان کو روند ڈالا اور خود بھی وہ اس پر سوار تھا۔ شرط نمبر 6، اس قتل کی سزا میں ابتداءً شریعت کی طرف سے کوئی مالی عوض نہ مقرر ہو بلکہ قصاص واجب ہوتا ہو، پس اگر مالی عوض مقرر ہو تب بھی اس مقتول پر شہید کے احکام جاری نہ ہوں گے، گو ظلماً مارا جائے۔ مثال کے طور پر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو دھاردار آلے سے قتل کر دے مگر خطأً یعنی غلطی سے، مثلاً
کسی جانور پر یا کسی نشانے پر حملہ کر رہا تھا اور وہ کسی انسان کے لگ جائے۔ شرط نمبر 7، زخم لگنے کے بعد پھر کوئی امر راحت و تمتع زندگی کا، مثل کھانے پینے، سونے، دوا کرنے، خرید و فروخت وغیرہ کے اس سے وقوع میں نہ آئیں، اور نہ بمقدار وقت ایک نماز کے، یعنی ایک نماز کی وقت کے بقدر اس کی زندگی حالت ہوش و حواس میں گزرے، اور نہ اس کو حالت ہوش میں مارکے سے اٹھا لائیں۔ ہاں، اگر جانوروں یا گاڑیوں کے نیچے آ جانے کے خوف سے مارکہ جنگ سے اٹھا لائیں تو کچھ حرج نہ ہوگا۔ پس اگر کوئی شخص زخم لگنے کے بعد زیادہ کلام کرے تو وہ بھی شہید کے ان احکام میں داخل نہ ہوگا، اس لیے کہ زیادہ کلام کرنا زندوں کی شان سے ہے۔ اسی طرح اگر وہ زخم لگنے کے بعد وصیت کرے تو وہ وصیت اگر دنیاوی معاملے میں ہو تو شہید کے حکم سے خارج ہو جائے گا، اور اگر دینی معاملے میں ہو تو خارج نہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص مارکہ جنگ میں شہید ہوا اور اس سے یہ باتیں صادر ہوں تو شہید کے احکام سے خارج ہو جائے گا، ورنہ نہیں۔ لیکن یہ شخص اگر جنگ میں مقتول ہوا ہے اور ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی تو باوجود مذکورہ تمتعات، یعنی ان چیزوں کے فائدہ اٹھانے کے بھی وہ شہید ہے۔ پہلی قسم کے شہید کے احکام۔ جس شہید میں یہ سب شرطیں پائی جائیں، اس کا ایک حکم یہ ہے کہ اس کو غسل نہ دیا جائے اور اس کا خون اس کے جسم سے صاف نہ کیا جائے، البتہ اگر خون کے علاوہ کوئی اور نجاست اس کے بدن یا کپڑوں کو لگ گئی ہو تو اسے دھو دیا جائے۔ مسئلہ دوسرا حکم یہ ہے کہ جو کپڑے، شلوار وغیرہ وہ پہنے ہوئے ہو، ان کپڑوں کو اس کے جسم سے نہ اتاریں۔ ہاں، اگر اس کے کپڑے عدد مسنون سے کم ہوں تو عدد مسنون پورا کرنے کے لیے اور کپڑے زیادہ کر دیے جائیں۔ اسی طرح اگر اس کے کپڑے عدد مسنون سے زیادہ ہوں تو زائد کپڑے اتار لیے جائیں، اور اگر اس کے جسم پر ایسے کپڑے ہوں جس میں کفن کی صلاحیت نہ ہو، جیسے چمڑے کا لباس، پوستین وغیرہ، تو ان کو بھی اتار لینا چاہیے۔ ہاں، اگر ایسے کپڑوں کے سوا جسم پر کوئی کپڑا نہ ہو تو پھر پوستین وغیرہ کو نہ اتارنا چاہیے۔ مسئلہ ٹوپی، جوتا، ہتھیار، زرہ وغیرہ ہر حالت میں اتار لینا چاہیے۔ باقی سب احکام جو دوسرے مسلمانوں کے لیے ہیں، مثلا نماز جنازہ اور دفن وغیرہ، وہ سب اس کے حق میں بھی جاری ہوں گے۔ اگر کسی شہید میں مذکورہ بالا شرطوں میں سے کوئی شرط مفقود ہو تو اس کو غسل بھی دیا جائے گا اور دوسرے مردوں کی طرح نیا کفن بھی پہنایا جائے گا۔ شہید کی دوسری قسم۔ پہلے معلوم ہو چکا کہ شہیدوں کی دوسری قسم وہ ہے جنہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق آخرت میں تو درجہ شہادت نصیب ہوگا، اور شہیدوں کا معاملہ ثواب اور اعزاز و اکرام کا ان کے ساتھ کیا جائے گا، لیکن دنیا میں ان پر شہیدوں کے احکام جاری نہیں ہوتے، یعنی ان کا غسل اور کفن عام مسلمانوں کی طرح کیا جاتا ہے، شہیدوں کی طرح نہیں۔ شہیدوں کی اس قسم میں جو مسلمان داخل ہیں ان کی 40 سے زیادہ قسمیں ہیں، لیکن ان سب کا ذکر کسی ایک حدیث میں یکجا نہیں ملتا، متفرق احادیث میں ان کا ذکر آیا ہے۔ اسی لیے ان سب احادیث کو جمع کرنے کے لیے علماء محققین نے مستقل رسالے تالیف فرمائے ہیں۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تحقیقات کا خلاصہ اپنی شہرہ آفاق کتاب حاشیہ رد المختار میں درج فرمایا ہے۔ ہم یہاں اسی کا لب لباب ایک فہرست کی صورت میں نقل کرتے ہیں۔ اس قسم میں مندرجہ ذیل مسلمان داخل ہیں۔ نمبر 1، وہ بے گناہ مقتول جو شہید کی قسم اول میں
اس لیے داخل نہ ہو کہ جو شرطیں قسم اول میں بیان کی گئی ہیں ان میں سے کوئی شرط اس میں مفقود تھی۔ نمبر 2، جس نے کسی کافر، باغی یا ڈاکو پر حملہ کیا مگر وار خطا ہو کر خود کو لگ گیا جس سے موت واقع ہو گئی۔ نمبر 3، مسلم ممالک کی سرحد کا پہرا دینے والا جو وہاں طبعی موت مر جائے۔ نمبر 4، جس نے صدق کے دل سے اللہ کی راہ میں جان دینے کی دعا کی ہو پھر بھی طبعی موت مر جائے۔ نمبر 5، جو خود کو یا اپنے گھر والوں کو ظالموں سے بچانے کے لیے لڑتا ہوا مارا جائے۔ نمبر 6، جو اپنا مال ظالموں سے بچانے یا چھڑانے کے لیے لڑتا ہوا مارا جائے۔ نمبر 7، حکومت کا مظلوم قیدی جو قید کی وجہ سے مر جائے۔ نمبر 8، جو ظلم سے بچنے کے لیے روپوش ہو اور اسی حالت میں مر جائے۔ نمبر 9، طاعون سے مرنے والا، اس میں وہ شخص بھی داخل ہے جو طاعون کے زمانے میں طاعون کے بغیر ہی وفات پا جائے، بشرطے کہ جس بستی میں ہو وہیں ثواب کی نیت اور صبر کے ساتھ ٹھہرا رہے، راہ فرار اختیار نہ کرے۔ نمبر 10، پیٹ کی بیماری، استسقاء یا اسہال میں وفات پانے والا۔ نمبر 11، نمونیا کے مرض میں انتقال کرنے والا۔ نمبر 12، سل کا مریض۔ نمبر 13، مرگی کے مرض سے یا کسی سواری سے گر کر ہلاک ہونے والا۔ نمبر 14، بخار میں مرنے والا۔ نمبر 15، جس کی موت سمندر میں الٹیاں یعنی متلی، قے وغیرہ لگنے سے واقع ہوئی ہو۔ نمبر 16، جو شخص اپنی بیماری میں 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہے اور اسی بیماری میں وفات پا جائے۔ نمبر 17، جس کی موت اچھو لگنے سے ہوئی ہو۔ نمبر 18، جس کی موت زہریلے جانور کے ڈسنے سے ہوئی ہو۔ نمبر 19، جسے کسی درندے نے پھاڑ ڈالا ہو۔ نمبر 20، آگ میں جل کر مرنے والا۔ نمبر 21، پانی میں ڈوب کر مرنے والا۔ نمبر 22، جس پر کوئی عمارت یا دیوار وغیرہ گر پڑی ہو۔ نمبر 23، جس عورت کی موت حالت حمل میں ہو جائے۔ نمبر 24، نفاس والی عورت جس کی موت ولادت کے وقت ہوئی ہو یا ولادت کے بعد مدت نفاس ختم ہونے سے پہلے ہوئی ہو۔ نمبر 25، جو عورت کنواری ہی وفات پا جائے۔ نمبر 26، جو عورت اپنے شوہر کے کسی اور عورت سے تعلق یعنی زوجیت وغیرہ کے غم پر صبر کرے اور اسی حالت میں مر جائے۔ نمبر 27، وہ پاک باز عاشق جو اپنا عشق چھپائے رکھے اور غم عشق سے مر جائے۔ نمبر 28، جسے غریب الوطنی میں موت آ جائے۔ نمبر 29، دین کا طالب علم۔ نمبر 30، وہ مؤذن جو محض ثواب کے لیے اذان دیتا ہو، تنخواہ یا اجرت مقصود نہ ہو۔ نمبر 31، اپنے بیوی بچوں کی خبر گیری کرنے والا جو ان کے متعلق اللہ کے احکام بجا لائے اور ان کو حلال کھلائے۔ نمبر 32، سچا دیانتدار تاجر۔ نمبر 33، جو تاجر مسلمانوں کے کسی شہر میں کھانے کی چیزیں یعنی طعام پہنچائے۔ نمبر 34، جس نے اپنی زندگی مدارات اچھے سلوک میں گزاری ہو یعنی برے لوگوں کے ساتھ بھی شرعی حکم کے بغیر برا سلوک نہ کرتا ہو۔ نمبر 35، امت کے بگاڑ کے وقت سنت پر قائم رہنے والا۔ نمبر 36، جو رات کو باوضو سوئے اور اسی حالت میں انتقال ہو جائے۔ نمبر 37، جمعے کے دن وفات پانے والا۔ نمبر 38، جو شخص روزانہ 25 مرتبہ یہ دعا کرے، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، کہ اے اللہ میرے لیے موت میں بھی برکت دے اور موت کے بعد کے حالات میں بھی۔ نمبر 39، جو چاشت کی نماز یعنی صلاۃ الضحیٰ پڑھے اور ہر مہینے 3 روزے رکھے اور وطر نہ سفر میں چھوڑے نہ اقامت میں۔ نمبر 40، ہر رات سورہ یاسین پڑھنے والا۔ نمبر 41،
جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ نمبر 42، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے صبح کے وقت اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھا اور سورہ حشر کی آخری آیتیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو اس کے لیے شام تک استغفار کرتے رہتے ہیں، اور جس نے یہ کلمات اور آیتیں شام کو پڑھیں تو صبح تک اس کا بھی یہی درجہ ہے۔ یہاں تک شہید کی 2 قسموں کا بیان ہوا، جس کا حاصل یہ ہے کہ پہلی قسم تو دنیا کے احکام یعنی غسل اور کفن کے اعتبار سے بھی شہید ہے اور ثواب آخرت کے اعتبار سے بھی، اور دوسری قسم صرف ثواب آخرت کے اعتبار سے شہید ہے، احکام دنیا کے اعتبار سے شہید نہیں۔ اسی لیے قسم اول کو شہید دنیا اور آخرت اور شہید دوم کو شہید آخرت کہا جاتا ہے۔ تنبیہ: جو شخص کافروں سے جنگ محض دنیاوی غرض سے کرتا ہو وہ مارا جائے، دین کی سربلندی مقصود نہ ہو، مثلا محض شہرت اور ناموری کی خاطر لڑا ہو اور اس میں وہ 7 شرطیں موجود ہوں جو قسم اول میں بیان ہوئیں، تو وہ صرف شہید دنیا ہے، شہید آخرت نہیں۔ یعنی دنیا میں تو اس کے ساتھ شہیدوں کا سا معاملہ ہوگا کہ غسل اور کفن نہیں دیا جائے گا، لیکن آخرت میں درجہ شہادت اور اس کے اجر و ثواب سے محروم رہے گا۔ العیاذ باللہ۔